یہی ہمارا رویہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اتنے سارے جو ہے نعمتیں دے رہا ہے، اتنی ساری اس کی عنایتیں ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، عزت دی ہے، رزق دیا ہے، زندگی دی ہے، گھر بار دیا ہے، وطن دیا ہے، سکون دیا ہے، امن دیا ہے، اور سب سے بڑا ہمیں ایمان دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری ہمیں نعمتیں دے دی ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر والی زبان ہماری ہونی چاہیے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے ہر جگہ رستے. السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ انسان کے اوپر مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں. ظاہری بات ہے، انسان کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی اس کے گھر والے بیمار پڑ جاتے ہیں، کبھی اس کا کوئی عزیز بچھڑ جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ روزگار کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی کوئی اسے ناگہانی تکلیف پہنچ جاتی ہے. تو انسان کے ساتھ یہ مختلف قسم کی پریشانیاں لگی رہتی ہیں. ہر دن اسے جو ہے خیریت مانگنی پڑتی ہے، عافیت کی دعا کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پریشانی اسے آ کر دبوچ لیتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اب پریشانیاں جو ہیں دو قسم کی ہوتی ہیں شریعت کی اصطلاح میں. ایک تو وہ پریشانیاں ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آتی ہیں، اور جو پریشانیاں اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آتی ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم آخرت کا عذاب اپنے منکروں کو دیں گے، لیکن کبھی کبھی ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں یا آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، یا قہر ہوتا ہے، یا ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے. دوسری قسم کی پریشانی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے نیک بندوں کو، اپنے فرما بردار بندوں کو آزماتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش کے اندر بھی پورا اترتے ہیں یا نہیں. اور جب وہ پورا اتر جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جزاؤں سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، ان کو مزید اپنے قریب کر دیتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپنی کے اندر باس جب ایک ملازم کو دیکھتا ہے، اپنے امپلائی کو، کہ یار یہ بندہ بہت قابل ہے اور وفادار ہے، اور وہ اسے پروموشن دینا چاہتا ہے کہ بھائی میں اسے پروموٹ کر دوں، ایک بڑے عہدے پر اس کو فائز کر دوں. لیکن اس سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ یار میں تھوڑا اس کو آزماؤں تو صحیح کہ یہ میری آزمائش پر، میرے جو ہے کام پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں، یعنی میرے کام کا بندہ ہے بھی یا نہیں. تو وہ اسے ایکسٹرا کام دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کلچر کی بات نہیں کر رہا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے ایکسٹرا کام دیا جاتا ہے اور حق مارا جاتا ہے. میں ایک اچھے باس کی بات کر رہا ہوں کہ جو صرف آزمانے کے لیے کہ بھائی میں اپنے اس ملازم کو ایکسٹرا کام دیتا ہوں. وہ کبھی کبھار آپ کو چھٹی والے دن بھی کال کرے گا، آپ کو ایسا کام دے گا جو کہ آپ کے اوقات کار، جو ٹائمنگ سے آفس کی، اس سے زیادہ کام ہوگا اور ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی. تو بسا اوقات وہ امپلائی جو ملازم ہوتا ہے وہ تھوڑا اسٹریس بھی فیل کرتا ہے کہ بھائی یہ بڑا سخت کام ہے. لیکن جب وہ اچھے طریقے سے وہ کام کر لیتا ہے اور باس کے مطابق وہ کام پورا کر لیتا ہے، تو پھر باس جو ہے اس کو نوازتا ہے، اس کی پروموشن ہو جاتی ہے، اس کے انسینٹیوز بڑھ جاتے ہیں، اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا عہدہ بڑھ جاتا ہے، اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب کسی شخص کو نوازنا چاہتے ہیں اپنی نعمتوں سے اور اپنی شفقتوں سے، اپنی عنایتوں سے، تو پھر اس کے اوپر آزمائش ڈال دیتے ہیں. اب یہاں دو چیزیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آئے یا آزمائشیں آئیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں آئی ہیں یا آپ کا رتبہ بلند کرنے کے لیے، پوزیشن بلند کرنے کے لیے، اونچی کرنے کے لیے، لیول اپ کرنے کے لیے جو ہے یہ آزمائش آئی ہے. تو اس کی نشانی علماء کرام نے لکھی ہے کہ اگر پریشانی کی وجہ سے آپ اللہ کے سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. ٹھیک ہے، ایک اللہ کی طرف سے ناراضگی کی صورت ہے. اور اگر اس پریشانی کی وجہ سے آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو جو ہے آزمایا جا رہا ہے آپ کا رتبہ بلند کرنے کے لیے. اب دیکھیں، ایک انسان ہے، اس کے اوپر آزمائش آئی، وہ نماز پڑھتا تھا، اس نے نماز چھوڑ دی. وہ روزے رکھ رہا تھا، اس نے روزے چھوڑ دیے. وہ نیکی کا کام کر رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو اس نے وہ نیکی کا کام چھوڑ دیا. زبان پر پہلے شکر تھا، اب شکوے آ گئے. یار اللہ کو میرا ہی گھر ملا ہے، یار اللہ مجھے ہی تنگ کر رہا ہے، استغفر اللہ، اللہ کو میری پرواہ نہیں ہے، میں کب تک ایسے جیوں گا، ہمیں اللہ نے ٹارگٹ کر لیا ہے، نشانہ کر لیا ہے. جب ایسا انسان بولے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کے اوپر پریشانی آئی ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور اگر اس بندے کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جائے اور وہ اللہ کی طرف جو ہے، اگر نمازوں میں تھوڑی کوتاہی ہو رہی تو اب زیادہ وقت نمازوں کو دینا شروع کر دیا، ذکر کم ہو رہا تھا تو ذکر بھی زیادہ ہو گیا، استغفار بھی زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیا، بیٹھتے اٹھتے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، اور تکلیف اسے ہو رہی ہے، آہوزاری بھی کر رہا ہے، تکلیف کی وجہ سے آہ بھی نکل جاتی ہے، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کرتا،
اللہ کی رضا پر وہ راضی ہے، اللہ کو تانے نہیں مارتا، اللہ سے ایسے مخاطب نہیں کرتا جس طرح جاہل لوگ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، بلکہ وہ اسے ایک آزمائش سمجھتا ہے اور مزید اللہ کے قریب ہو کے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتا ہے، یا اللہ میں تو غریب ہوں، میں کمزور ہوں اور میں ضعیف ہوں، یا اللہ تو اس پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ تو اس تکلیف کو ختم کر دے، یا اللہ اس بیماری کو جڑ سے اکھیڑ دے، یا اللہ جس قرض میں جکڑا ہوا ہوں یا جس بے روزگاری کا دور میرے اوپر آیا ہوا ہے، یا اللہ اس کو ختم کر دے، میرے رزق میں فراوانی عطا کر۔ تو جب وہ اللہ سے اور زیادہ مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اس آزمائش سے ہٹا دیتے ہیں اور اسے مزید عطا کرتے ہیں، اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک شعر ہے نا، ایک فرمایا کسی روشن ضمیر نے، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردر غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ تو بس دوستوں، ہمیں بھی اگر کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو اس پر سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ تانے نہیں دینے چاہیے، تشنیع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شکر کے جذبات ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو اگر اس نے تھوڑی بہت ہمیں تکلیف دے دی تو کیا ہو گیا۔ حضرت لقمان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن وہ ان کے مالک کے پاس کہیں سے خربوزہ آیا، تو یہ اپنے مالک کو بڑے محبوب تھے، حضرت لقمان بڑے فرما بردار تھے، تو مالک نے وہ خربوزہ کاٹا اور ایک کاش ان کو نکال کر حضرت لقمان کو دی۔ انہوں نے بڑے مزے سے لے کر اور بڑے اطمینان کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کو بہت مزہ آ رہا ہے کھانے میں، انہوں نے وہ کھائی۔ مالک کو اور اچھا لگا کہ بھائی اسے پسند آ رہا ہے، انہوں نے ایک اور کاش کاٹ کے دی، تو اس طرح کاٹتے کاٹتے ایک کاش باقی رہ گئی۔ اب جب مالک نے وہ کاش کہا کہ چلو میں بھی تھوڑا چکھ لیتا ہوں، تو وہ جیسے ہی زبان کے ساتھ لگائی تو اس کی کڑواہٹ سے اس مالک کی زبان جلنے لگی، اسے فوراً تھوکا اور کہنے لگا، لقمان یہ تو اتنا کڑوا خربوزہ تھا اور تم پورا کھا گئے، تم نے کوئی شکایت بھی نہیں کی اور کوئی ناگواری کے آثار بھی تمہارے چہرے پر نظر نہیں آئے، بلکہ تم تو اطمینان، سکون اور خوشی کے ساتھ کھاتے رہے۔ تو حضرت لقمان کہنے لگے کہ مالک، جب میں اتنے عرصے سے آپ کے ہاتھوں سے اتنی ساری نعمتیں کھا رہا ہوں، اچھی اچھی نعمتیں کھا رہا ہوں، تو اگر ایک مرتبہ میں نے کڑوا خربوزہ کھا لیا تو میں اس کو شکایت کیوں کروں؟ تو یہی ہمارا رویہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اتنے سارے نعمتیں دے رہا ہے، اتنی ساری اس کی عنایتیں ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، عزت دی ہے، رزق دیا ہے، زندگی دی ہے، گھر بار دیا ہے، وطن دیا ہے، سکون دیا ہے، امن دیا ہے، اور سب سے بڑا ہمیں ایمان دیا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری ہمیں نعمتیں دے دی ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر والی زبان ہماری ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے ہر جگہ رستے کھلے ہوئے ہی ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔